حضرات گرامی، اس رات جو عبادت کی جاتی ہے، ہم مسجد میں آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یا گھر میں بیٹھ کے ہم عبادت کرتے ہیں، تو یہ کوئی آج کی بات نہیں۔ شب برات عبادت کرنا شب برات میں، یہ آج کی بات 10 سال 15 سال 20 سال 100 سال 200 سال 300 سال 500 سال ایون کہ 1000 سال، صرف 1000 سال پہلے کی بات نہیں ہے۔ سنیے ذرا اس حوالے سے کہ یہ جو شب برات ہے، اس رات عبادت کرنا، یہ بہت پہلے سے چلتا چلا آ رہا ہے، اسلاف کا طریقہ۔ میں ایک روایت عرض کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک اللہ کے بڑے عظیم ولی ہوئے ہیں، محدث بھی ہیں، ولی بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں، امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی وفات ہے 386 ہجری میں۔ اب کون سی ہجری ہے؟ 1447۔ 2026 یاد ہے، 1447 بھی یاد ہونا چاہیے۔ مہینہ کون سا چل رہا ہے وہ تو چلو پتہ ہوگا، شعبان ہے، تو سال کون سا ہے؟ 1447۔ تو 386 ہجری میں امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی وفات ہے۔ آپ نے ایک کتاب لکھی، قوت القلوب۔ قوت القلوب کا مطلب ہوتا ہے دلوں کی غذائیں۔ دلوں کی غذائیں، ایک جسمانی غذائیں ہوتی ہیں نا، روٹیاں، ایک ہوتی ہیں دلوں کی غذائیں، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ اس نام سے آپ نے کتاب لکھی ہے، اور آپ اس کتاب کے اندر جو ہیڈنگ دیتے ہیں نا، امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ، اس کتاب کے اندر آپ نے ایک ہیڈنگ دی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ الفصل العشرون، کہ یہ فصل نمبر 20، یا یوں سمجھ لیں کہ باب نمبر 20 یا سبق نمبر 20، یعنی 20واں چیپٹر جو ہے وہ میری کتاب کا، وہ اس حوالے سے ہے یا اس بارے ہے کہ فی ذکر احیاء اللیالی المرجو فیہا الفضل المستحب احیاؤہا۔ ان راتوں کے بیان کے بارے میں یہ چیپٹر ہے کہ جن راتوں میں جاگنا مستحب ہے، اور جن راتوں میں اگر جاگ کر عبادت کی جائے تو اللہ اپنا فضل نازل فرماتا ہے۔ ان راتوں کا ذکر کیا اس چیپٹر کے تحت، اور 15 راتیں لکھیں، اور پھر آپ ذکر فرماتے ہیں کہ وَيُسْتَحَبُّ، مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب کا مطلب ہوتا ہے بڑی اچھی بات ہے، شریعت اس کو پسند کرتی ہے، یہ اچھا کام ہے۔ احیاء 15 لیلہ فی السنہ ولیلۃ نصف من شعبان، فرمایا 15 راتیں پورے سال میں ایسی آتی ہیں جن میں جاگ کر عبادت کرنا یہ مستحب ہے، اللہ فضل نازل فرماتا ہے ان راتوں میں، اور ان میں ایک رات 15 شعبان کی رات بھی ہے۔ یہ امام کتنے پرانے ہیں؟ تقریباً 1200 سال پرانے امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور اس سے آگے آپ نے ایک روایت لکھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات ذکر کر دوں، یہ ہے احیاء العلوم امام غزالی کی۔ بولو سبحان اللہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی وفات ہوئی 505 ہجری میں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ احیاء العلوم کے اندر لکھتے ہیں وَأَمَّا صَلَاةُ شعبان۔ بہرحال چلو اب ہم آتے ہیں شعبان کی خاص نماز کی طرف۔ یہ ہیڈنگ دی ہے کہ اب ہم ذکر کرتے ہیں شعبان کی خاص نماز شعبان کی خاص نماز کو ذکر کرتے ہیں۔ وہ 15 شعبان کی خاص نماز ہے جس کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے اسلاف تھے نا، جو یہ اس کو امام ابو طالب مکی نے بھی لکھا، فرمایا جو ہمارے اسلاف تھے، پیچھے تابعین تھے، بلکہ صحابہ تک بھی یہ بات چلی جاتی ہے، کہا کان السلف یصلون هذه الصلاة ويسمونها صلاة الخیر ويتعرفون برکتها ويجتمعون فيها۔ فرمایا اس رات، کس رات؟ شب برات۔ کون سی؟ بولو اونچا، کون سی؟ شب برات۔ شب برات میں فرمایا جو اسلاف تھے، تابعین تھے۔ تابعی کون ہوتا ہے؟ جس نے کسی صحابی کی زیارت کی۔ کسی صحابی کی زیارت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ تابعی۔ اور صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور ایمان پر ہی خاتمہ ہوا ہو، ان کو صحابی کہتے ہیں۔ تو کہا کہ ہمارے جو اسلاف تھے نا، تابعین جو تھے، وہ اس رات نماز پڑھتے تھے، خاص نفل پڑھا کرتے تھے، اور اس نفل کو یا اس نماز کو نام کیا دیتے تھے؟ صلاۃ الخیر، بلائی والی نماز۔
خیر والی نماز جی میں کہیں دینا کہ ساری خیر ہوئے گی، اے کم کر لے اللہ خیر کرے گا۔ فرمایا یہ پڑھتے تھے ہمارے اسلاف، کہتے تھے یہ نفل پڑھ لو اللہ خیر کرے گا، 15 شعبان میں یہ نفل پڑھ لو، یہ نماز پڑھ لو، اللہ خیر کرے گا، بولا کریں اللہ خیر کرے گا۔ اور فرمایا وَيَتَعَرَّفُونَ بَرَكَتَهَا، فرمایا اللہ تبارک، وہ سارے جو اسلاف تھے، وہ تابعین اور صحابہ، وہ اس رات کی برکت کو مانتے تھے اس رات کی برکت کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ روایت کرتے ہیں 30 صحابہ کرام سے، کتنے؟ 30 صحابہ کرام سے روایت کرتے ہیں کہ جو بندہ اس رات یہ والی نماز پڑھے، وہ نماز میں ذکر کرتا ہوں کہ یہ والے نفل پڑھے، یہ نماز پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف 70 نظریں رحمت کی فرماتا ہے، اور فرمایا ہر نظر کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ 70 حاجتیں پوری فرماتا ہے، اور فرمایا ان 70 حاجتوں اور ضروریات میں سے سب سے چھوٹی ضرورت وہ تمہاری بخشش ہے۔ فرمایا اتنی مہربانی ہوتی ہے اس رات وہ نفل پڑھنے سے، اور وہ نفل ہیں کیا اس کو یہاں پہ ذکر کر دیا۔ فرمایا یا تو 100 رکعت پڑھے، کتنے؟ 100 رکعت پڑھے نفل، یا 10 رکعت نفل پڑھے۔ اب 100 کا طریقہ یہ ہوگا، فرمایا جب 100 پڑھے گا تو یہ 2 کر کے پڑھے گا، سورۃ فاتحہ پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو اس طرح یہ 100 نفل مکمل کرے، ہر رکعت کے اندر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا جائے، جہاں پہ ہم 1 مرتبہ عام طور میں پڑھتے ہیں۔ یا اگر فرمایا کہ 10 نفل پڑھنے ہیں تو پھر ہر رکعت میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا چلا جائے۔ اگر 100 رکعتیں پڑھنی ہیں تو ہر رکعت میں کتنی بار پڑھے گا؟ 10 بار، اور اگر 10 نفل پڑھنے ہیں تو ہر رکعت میں کتنی بار پڑھے گا؟ 100 مرتبہ۔ تو فرمایا جو بندہ یہ کام کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف 70 بلائی والی اور مہربانی والی نظریں فرمائے گا۔ تو اتنی برکت ہے اس رات کی، بہت ساری احادیث موجود ہیں، ابھی تو ٹائم ختم ہو گیا، اس کو بھی بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بیان کر رہے ہیں، یعنی 30 صحابہ بیان کر رہے ہیں کہ اس رات میں جو بندہ عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اتنی مہربانی فرماتا ہے۔